جب پیر کے روز صدر ٹرمپ نے مجوزہ غزہ امن ڈیل کے 20 نکات پیش کیے اور ڈیل پر پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی حمایت کا دعویٰ کیا تو سوشل میڈیا پر یکدم طوفان اٹھ گیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اچانک پیدا ہونے والے اس تاثر کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک چیز جو ریالٹی ہے پاکستان کے اندر، وہ ہمیں ریئلائز کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈومیسٹک سپورٹ ہے، اور جو ایک بیک لیش آیا وہ پبلک اوپینین کے فارم میں آیا کہ یہ ایک سینسٹیو ہیں بہت زیادہ اس قسم کی، خاص کر فلسطین سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے اوپر۔ سو اس کے اندر میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں، لا جو ہے نا، اگر اس کا ہم لیگل اسٹینڈ پوائنٹ دیکھیں، سو پاکستان بینگ اے نیشن اسٹیٹ، وہ تو ڈیفینیٹلی اس پیس معاہدے کو، کسی بھی قسم کی، دیکھیں پیس کے معاہدے کو سپورٹ کرنے کے لیے جب تک فیکٹس پورے آئے بھی نہیں تھے سامنے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہم 3 چیزوں پہ غور کرتے ہیں جو کہ اس معاہدے میں مینشن ہے، باقی نکات کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سو سب سے پہلی بات، کمپلیٹ سیز فائر، حماس کی ڈسارممنٹ جو ہم نے دیکھ لی، اور حماس نے بھی اب اگری کر دیا ہے کہ ہاسٹیجز ریلیز کریں، اور نمبر 3 ری بلڈنگ آف غزہ ود این انٹرم گورنمنٹ۔ تو دیکھیں ان سارے کیسز میں اگین پاکستان کا جو رول ہے نا، اس نے تو ایک طرح سے میڈیشن، اور ہم اس چیز کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے آبویسلی ہمارے پاس، دیکھیں ابھی ایک بڑی بارگیننگ چپ ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ اب جو ایک مسلمان کنٹریز کا ایک بلاک بن گیا ہے جس میں پاکستان کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جیسے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں، اس کے اندر پاکستان کے پاس دیکھیں بڑی ایک لیجیٹمیسی بن جاتی ہے اور ایک کوئرژن بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کی ڈیفینیٹلی کوئی انکنڈیشنل انڈورسمنٹ نہیں تھی۔ آبویسلی ہمارے پاس ڈیفینیٹلی جو ایک یہ جو کوئرسو پاور ہوگی، جس کو ہم سارے ڈپلومیٹک نیکسس کے اندر یوز کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس پیس پلان کو کلیئر ٹائم ٹیبلز کے ساتھ رکھا جائے، جہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ اسٹیبلش ہو پیلسٹائن کا۔ اس کے علاوہ ملٹی لیٹرل گارنٹیز ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، جہاں پہ اگر وہ نہیں ہوئی تو آبویسلی پیس ڈیوریبل نہیں ہوگی۔ اچھا، پاکستان میں بار بار اسرائیل کے تسلیم کرنے سے متعلق سوال کیوں اٹھتا ہے؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پاکستان کو مغربی اور امریکی دباؤ کا سامنا ہے؟ اور کیا مشرق وسطیٰ سے باہر ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کی امپورٹنس زیادہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، دیکھیں ایک آئی تھنک ہماری کور جو ہمیشہ سے رہی ہے، ہم پوری دنیا میں دیکھیں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اس چیز کی دھوم اٹھی تھی کہ جی پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جو کہ اسرائیل کے اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتی، ہمارا پاسپورٹ ویلڈ فار آل کنٹریز بٹ اسرائیل۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے بطور مسلمان ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے، ہیڈ کرتے ہیں پورے نیوکلیئر اسٹیٹ کو، اور اس کے اندر آبویسلی جو لوگوں کا ایک پش بیک ہے، وہ ایک کیئرفلی کرافٹیڈ اوور دا پیریڈ آف ایئرز ہے، جس میں ہماری ایک بڑی بڑا آپ کا جو چنک ہے پاکستانی ڈائسپورا کا آل اوور دا ورلڈ، انکلوڈنگ جو ڈومیسٹک ہمارے پریزنس ہے، وہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی انڈورس کرتا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو دیکھیں کہیں بھی جہاں بھی پیس کی بات ہوگی، پروگرس کی بات ہوگی، وہاں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی پوری مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو یہ ڈیفینس پیکٹس کرنے کا جو سلسلہ تھا، وہ اسی لیے تھا کیونکہ دیکھیں پاکستان نے جو ڈیفینس ڈیل کی ہے اس سے پورے خطے میں آئی تھنک ایکچولی ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے اسرائیل کی طرف۔ تو اب صرف جی باتیں نا پیپر پہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آئی تھنک کہ جو پریکٹیکلی اسٹیپ لینا چاہیے نا، جو پاکستان نے ابھی اس فارم میں دکھا دیا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا تھا، جو کہ جہاں امریکن سب سے بڑا بیس موجود ہے، تو جی اس مڈل ایسٹ کے خطے کو سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیفینس ڈیلز بھی بہت ضروری تھی، جہاں پاکستان کو پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کر سکے کہ کسی بھی قسم کے اس طرح کے اٹیکس جو کہ ان لافل ہوں گے
وہ بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کیے جائیں گے. آئی تھنک کہ پاکستان بینگ نیوکلیئر اسٹیٹ. پاکستان دو ریاستی حل کا حامی ہے، جبکہ قائد اعظم فلسطین کی واحد ریاست کو مسئلے کا حل سمجھتے تھے. پاکستان اور قائد اعظم کے موقف کے بیچ اس فرق کی وجہ کیا عرب دنیا اور فلسطین و حماس کا بدلا ہوا موقف ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان کے اندر آبویسلی ہم اپنی ہی اسٹیٹ کو اور اپنے انٹرسٹ کو سب سے اول رکھنا چاہیے ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں فلسطین کے اندر سے بھی موقف چینج ہو گیا ہے، حماس نے بھی اگری کر دیا ہے جو پیس پلان تھا اس کے اندر. تو آئی تھنک کہ پاکستان کو نا جی وی کین اونلی افورڈ ون اینیمی ایٹ ون ٹائم. سو ہم اپنے بارڈرز کو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ پوسٹ آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق جب ہم نے پوری دنیا کو دکھایا تو ہمارے پاس جی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا ان کو ہم صرف اور صرف اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے رکھیں. میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان ایکیڈیمک ٹرمز بات کر رہی ہوں. تو آئی تھنک ابھی ہمارے جتنے بھی فوکس ہونا چاہیے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے میں. ہمارے پاس ویسے ہی بڑے دیکھیں تھریٹس ہیں، انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں پراکسیز ہیں. پھر افغانستان والی سائڈ ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی بلوچستان والے معاملات ہیں. سو آئی تھنک ہمیں ابھی تھوڑا سا ڈومیسٹک فوکس رکھنا چاہیے اور جس کا پھر امپیکٹ انٹرنیشنلی ٹریڈ، اکانومی اور دیگر جو بیلنسنگ ڈپلومیسی. سو جتنی زیادہ ہم نے ان چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے آئی تھنک ابھی وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اچھا انزا، 1967 کی جنگ سے پہلے والے فلسطین کے نقشے کے مطابق دو ریاستی حل پاکستان کا موقف کیوں بنا؟ ہمیں 1948 میں اقوام متحدہ کی تجویز کردہ فلسطینی ریاست کی بات نہیں کرنی چاہیے کیا؟ دیکھیں کبھی کبھار جو اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبویسلی دو ایسے ممالک ہیں جہاں سیکیورٹی سچویشن ہائٹنڈ ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ٹینشنز رہ رہے ہیں. دے آر ناٹ کمنگ ٹو این اگریمنٹ اور دونوں طرف سے انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی فلسطین کی سائڈ پہ زیادہ ڈسٹرکشن، زیادہ لائیوز لاسٹ وہ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنج ہے اور ڈومیسٹک پریشر بھی آ رہا ہے کہ جی اب 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں ایکسیپٹ کیا جائے. جی آبویسلی کہ اب اس کے علاوہ بہتر حل کیا ہو سکتا تھا؟ روزانہ ہم بچوں کو بننے دیتے غزہ کے اندر، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے وہ، نقشے سے نیست و نابود ہو جاتا ہے. وہ جو اپارتھائڈ وہاں پہ کیری آؤٹ کی جا رہی تھی اس کو کرنے دیتے. دیکھیں ریزسٹنس فورسز جتنی بھی ہوں گی ان کا بھی ایک ٹائم لائن ہے نا، کب تک آپ کمپلیٹلی اگر ڈسٹروائے کرتے ہیں دونوں سائڈ سے. دیکھیں جو فیئر آف وار ہے نا جی، اٹس مور پروفیٹیبل دین وار اٹ سیلف. سو ڈیفینیٹلی جو جہاں تک ہم پیس کی بات کرتے ہیں اب کہیں نہ کہیں اگر ایک پیس کی طرف باتیں جا رہی ہیں اور وہاں پہ اور کوئی بہتر راستہ نظر نہیں آ رہا ایٹ لیسٹ وائلنس کو روکنے کا. ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا اسٹیٹ بھی کتنی زیادہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں اور خاص کر نیتن یاہو کی وجہ سے. تو یہ اس طرح کے وار کرمنل کے ساتھ دیکھیں میرا یہاں پہ پرسنل اوپینین یہی ہے کہ ایک دفعہ ہم چیزوں کو تھوڑا پیس کی طرف لے جائیں، کمپلیٹ سیز فائر ہو. اگر پراپرلی پیلسٹینین ٹیریٹریز اسٹیبلش ہوتی ہیں اور اس کا جو اسٹیٹ ہوڈ اسٹیبلش ہوتا ہے یو این اور OIC کے فریم ورک کے تحت، ڈیفینیٹلی اس کے بعد کچھ ٹائم لائنز آتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ پیس اور پروگریس کے لیے فار دا سیک آف پیلسٹائن آئی تھنک کہ سپورٹ کرنا چاہیے. جو اس سے دیکھیں اگر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ دونوں سائڈ سے بہت زیادہ ڈومیسٹک بیک لیش آئے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اگر ایڈمنسٹریٹولی بھی دیکھیں تو ان ٹیریٹریز کو ری بلڈ کرنے کے لیے بھی فی الحال یہ ضروری ہے. بہت شکریہ انزا ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھیں.